قراصی بے خیریت ہے، بن بلائے مہمان کی طرح آ گئے، یا تم نے مجھے اس سے شادی کرنے پر مجبور کیا؟ پھر کماندار لوکاس ہولوفیرا کی بات کاٹتے ہوئے کہتے تم کیا کرو گی، کیا کر لو گی تم؟ پھر ہولوفیرا کہتی ہے میں خود کو مار دوں گی۔ پھر ہولوفیرا کی گردن پر چاقو رکھ دیتا ہے، گلے سے چاقو ہٹاتا ہے اور ساتھ کھڑی خاتون کے سینے میں چاقو مار دیتا ہے، جس سے اس عورت کی موت ہو جاتی ہے۔ اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ قراچی صاحب اور وزیر حضرت عثمان صاحب سے ملنے کے لیے آتے ہیں۔ مقدس امانتوں کے سلسلے میں آتے ہی وزیر صاحب عثمان صاحب کو سلام کرتے ہیں، جواب میں عثمان صاحب سلام کا جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام وزیر حضرت، اور ساتھ ہی کراچی صاحب کی طرف دیکھتے ہیں کہ انہوں نے سلام کیوں نہیں کیا۔ پھر کراچی صاحب بھی عثمان صاحب کو سلام کرتے ہیں، جواب میں عثمان صاحب سلام کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں وعلیکم السلام۔ پھر عثمان صاحب کراچی صاحب کہتے ہیں قراچی بے خیریت ہے، بن بلائے مہمان کی طرح آ گئے، یا پھر آپ یہ دیکھنی ہے کہ میں آپ کے بارے میں کیا بات کروں گا؟ پھر وزیر حضرت بولتے ہیں اور کہتے ہیں عثمان صاحب ان کو میں لایا ہوں، آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے عثمان بے؟ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں پہلے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں پھر بات کرتے ہیں، تشریف رکھیں وزیر حضرت۔ قراچی بے تشریف رکھیں۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں عافیت ہو عافیت۔ پھر وزیر حضرت عثمان صاحب کو کہتے ہیں آپ نے زحمت کی عثمان صاحب، جیتے رہیں۔ عثمان صاحب وزیر حضرت کو کہتے ہیں عافیت ہو عافیت ہو۔ پھر وزیر حضرت عثمان صاحب کو کہتے ہیں لیکن ہمارے لیے مقدس امانتوں سے زیادہ مقدس کوئی چیز نہیں۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں ہاں میں آپ کو سن رہا ہوں، میں آپ کے پاس گیا اور کہا ساتھ مل کر مقدس امانتوں کو تلاش کرتے ہیں، لیکن قراچی بے نے ساتھ مل کر کام کرنے پر اتفاق نہیں کیا۔ پھر میں نے کہا اے واللہ اے واللہ اے واللہ۔ پھر وزیر حضرت کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ پھر عثمان صاحب نے کہا میں نے خود اکیلے امانتوں کو تلاش کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن میری ہر کوشش، قراچی بے نے میری ہر کوشش کو ناکام کرنے کی کوشش کی۔ پھر قراچی صاحب غصے سے بولتے ہیں تمہیں پتہ بھی ہے تم یہ کیا کہہ رہے ہو عثمان، تم بہتان لگا رہے ہو؟ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں او ہرگز نہیں، یہ بہتان نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ پھر وزیر حضرت عثمان صاحب سے پوچھتے ہیں عثمان صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں جو کچھ آپ نے سنا وزیر حضرت یہ حقیقت ہے۔ قراچی بے انہوں نے میرے پیچھے اپنے سپاہی بھیجے اور انہوں نے یہ یقینی بنایا جس چور کو میں پکڑ رہا ہوں وہ مر جائے۔ قراچی بے جس چیز کے پیچھے تھے وہ مقدس امانتیں نہیں تھی، ذاتی لالچ تھا۔ تو آپ کا ذاتی لالچ مقدس امانتوں سے بڑھ کر تھا قراچی صاحب؟ پھر قراچی صاحب غصے سے بولتے ہیں وزیر حضرت کے سامنے بد اخلاقی کافی نہیں تھی کہ تم اب ترکوں کے سردار یعنی قراچی بے پر بہتان باندھ رہے ہو، میں جو تمہارے قبیلے میں مہمان بن کر آیا ہوں دشمن بن کر نکلوں؟ پھر عثمان صاحب کراچی صاحب کو کہتے ہیں جس راستے پر آپ چل پڑے ہیں وہ جدائی اور نفرت کے علاوہ کچھ نہیں، آپ کی دوستی کی بجائے دشمنی بہتر ہے۔ پھر کراچی صاحب عثمان صاحب کو کہتے ہیں تم اپنے جرت سے اپنی حد پار کر رہے ہو۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں میں اس جرت کے ساتھ پیدا ہوں اور میری بہادری ہمیشہ کے لیے ہے، میں جس بات کو درست سمجھتا ہوں وہی کہتا ہوں، چٹان کی طرح ہر بات پر قائم رہتا ہوں۔ پھر وزیر حضرت بولتے ہیں اور کہتے ہیں ہوش میں آؤ سرداران۔ پھر وزیر حضرت عثمان صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں عثمان بے آپ نے کہا کہ مقدس امانتیں میرے پاس ہیں، وہ کہاں ہیں؟ اسی طرح دوسری طرف برسا کا منظر دکھایا جاتا ہے اور وہاں پر ہولوفیرا کماندار لوکاس کو کہتی ہے تم مجھے آرکادیوس سے شادی کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے، تمہارے پاس یہ حق نہیں ہے۔ جواب میں کماندار لوکاس کہتا ہے جاؤ اور نہا دو ہولوفیرا، آرام کرو اور خوبصورت ہو جاؤ، تم شادی کی تیاری کرو گی۔ پھر ہولوفیرا کہتی ہے اگر تم نے مجھے اس سے شادی کرنے پر مجبور کیا؟ پھر کماندار لوکاس ہولوفیرا کی بات کاٹتے ہوئے کہتے تم کیا کرو گی، کیا کر لو گی تم؟ پھر ہولوفیرا کہتی ہے میں خود کو مار دوں گی۔ پھر کماندار لوکاس اپنے تخت سے نیچے اترتا ہے اور ہولوفیرا کی گردن پر چاقو رکھ دیتا ہے اور پھر کہتا ہے اگر ان زمینوں میں کوئی مرے گا تو وہ صرف میرے ہاتھوں سے مرے گا۔ اور اسی طرح کماندار لوکاس ہولوفیرا کا گلے سے چاقو ہٹاتا ہے اور ساتھ کھڑی خاتون کے سینے میں چاقو مار دیتا ہے، جس سے اس عورت کی موت ہو جاتی ہے، اور پھر ان کو کہتا ہے کہ جب تم خود کچھ کرو گی تو یہ حال ہوگا۔ اور اسی طرح پیچھے والا منظر دکھایا جاتا ہے جس میں کماندار لوکاس کا محسوس کماندار لوکاس کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے حکم کے مطابق قارادین جہنم بننے کے لیے تیار ہے، اور اس کے علاوہ حضور کچھ اور خبر بھی ہے۔ بیگم خاتون اور اس کے بھائی کو میں نے کچھ باتیں کرتے ہوئے سنا، سیسیلیا خاتون وہ غزل خاتون کے خیمے میں زہر رکھتی ہوئی دیکھی گئی۔ پھر کماندار لوکاس کہتا ہے نااہل احمق، اور یہ وجہ تھی اس لڑکی کو مارنے کی۔ پھر ہولوفیرا کماندار لوکاس کو کہتی تم نے ایسا کیوں کیا، کیوں؟ پھر کماندار لوکاس ہولوفیرا کو جواب میں کہتا ہے اس نے عثمان بے کی بہو کو زہر دیا، اس بیچاری عورت کا بچہ مر گیا، میں اسے اپنے ہاتھوں سے عثمان صاحب کے پاس لے جاؤں گا۔ پھر ہولوفیرا بہت اداس ہوتی ہے اور روتے روتے کہتی ہے گونچا گونچا۔ اور اسی طرح دوسری طرف عثمان صاحب بوران صاحب کو کہتے ہیں بوران امانتیں لے کر آؤ، اور اسی طرح بوران صاحب مقدس امانتیں لے کر آ جاتے ہیں۔ پھر وزیر حضرت خوشی کے مارے رو پڑتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر۔ پھر وزیر حضرت عثمان صاحب کو کہتے ہیں عثمان صاحب عالم اسلام کی ساکھ کے لیے ہم نے اسے راز رکھا، ہم نے آپ سے یہ بات چھپائی، لیکن آپ نے ہمیشہ اتحاد کی بات کی، جب آپ متحد ہونا چاہتے تھے کچھ لوگوں نے خود غرضی کا مظاہرہ کیا۔ پھر وزیر حضرت عثمان صاحب کو کندھوں سے پکڑ کے کہتے ہیں جیتے رہیں عثمان صاحب جیتے رہیں، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے نیک کام ہم سے کروایا اور شرک کو روکے رکھا۔ پھر وزیر حضرت کہتے ہیں مسلمانوں کے اتحاد میں، ترکوں اور عربوں کے بھائی چارے میں
شرک کے خلاف ان کا کھڑا ہونا ہمیشہ اچھا ثابت ہوگا۔ اب آپ نے ہم پر یہ دوبارہ ثابت کر دیا۔ اب سے ہمارے خلیفہ حضرت آپ کو عالم اسلام کے محافظ کے طور پر دیکھیں گے۔ جب میں قاہرہ پہنچوں گا تو بیعت بھیجوں گا۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں اے واللہ اے واللہ۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں خلیفہ حضرت کو میرا سلام کہیے گا۔ وزیر اعظم کہتے ہیں آپ اور آپ کی ریاست آباد رہے، جیتے رہیں عثمان صاحب۔ پھر وہاں سے جاتے ہوئے وزیر کہتے ہیں جیتے رہیں عثمان صاحب، جیتے رہیں۔ اسی طرح یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔